بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، آج جمعۃ المبارک ہے، مگر آج 14 اگست جو ہمارا یوم آزادی ہے، اس کے منائے جانے کا اعلان بھی آج کیا جانا ہے۔ وہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے۔ اس کے اندر ہمیں خدا کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے اور مسلمانوں کو ریئلائز کرانا ہے کہ وہ کتنا ضروری دن ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، اور ہم نے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دین کی پابندی اور دین کی سچائی کے بارے میں کیا کیا وعدے کیے ہوئے تھے، کیا ان کا پورا کرنا ہمارے ہی ذمہ ضروری ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ان گزرے ہوئے واقعات کو ذکر میں لانا جس میں دوست اور دشمن کی تمیز ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اس وقت ہم سے دھوکہ کیا ہے اور ہمیں تاریخی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، ان کو آج کی تاریخ پہچان کے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مستقبل میں اگر پھر ان کو ہم اعتماد میں لے لیں یا ان کے ساتھ دوستی بنا لیں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پیچھے کئی صدیوں کا دباؤ ہے جو ان کی غداری کی شہادت ہے۔ تو جو کئی صدیوں تک غدار رہ چکا ہو اور اس کی غداری کی سزا آج ہم بھگت رہے ہوں، پھر اس کو نئے سرے سے دوست بنانا تو ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا جانا ہے۔ مسلمان ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان رکھنے والے کبھی بے ایمانوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جو ایسا کرے وہ خدا کی بارگاہ میں کسی مذہب کا مالک نہیں، الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر اتنا سارا کہ ان کے ضرر سے بچنے کے لیے آپ ہاں میں ہاں ملائیں۔ تو ضرر سے بچنے کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ تم ان کو دلی طور پر دوست بناؤ، اپنی ہمدردیوں میں ان کو شریک کرنا چاہو یا ان کی ہمدردیوں میں شریک ہونا چاہو، تو یہ منشا خداوندی کے خلاف ہے۔ اس میں ایک بین الاقوامی ڈیلنگ کا ذکر ہے، یعنی جس وقت تم اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے صوبے میں اور اپنے بر اعظم میں کسی کو اپنا دوست بنانا چاہیں تو پہلے اسلام کی شرط کو آپ مد نظر رکھیں، کیونکہ جو خدا کا وفادار نہیں وہ تمہارا وفادار کبھی نہیں ہوگا۔ خدا سے وفاداری پہلی چیز ہے جو ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ مومنوں کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنا لے۔ اس سے پہلے ہماری پاکستان کی تاریخ میں ایک بیک گراؤنڈ کی حیثیت سے 2 شخص گزرے ہیں، ایک صادق دکنی اور دوسرا جعفر بنگالی۔ جعفر بنگالی اور صادق دکنی دونوں نے رشوت لے کے غیر مسلموں کا ساتھ دیا تھا۔ جو سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا ایک نیک مرد تھا، صحیح العقیدہ تھا، اور اس وقت ایک ٹیپو مستان ایک بزرگ گزرے تھے،
اس کے باپ حیدر علی کے گھر اولاد نہیں تھی، اس نے ان سے التجا کی آپ اللہ کا نام لے کے میرے لیے دعا کریں۔ وہ ایک بڑا بہادر آدمی تھا، حیدر علی قریشی خاندان کا آدمی تھا، بہادر اور دلیر تھا، اور اس نے چھوٹی موٹی کئی حکومتیں توڑ تاڑ کے اچھی اپنی حکومت بنا لی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ یہ ٹیپو جو نام رکھا گیا وہ ٹیپو مستان بزرگ تھے جن کے نام پر یہ نام رکھا گیا، اور بڑا نامی آدمی گزرا ہے جس کی غیرت کو جیتا نہ جا سکا، مرتا مر گیا لیکن اپنی غیرت کا جھنڈا اپنے ساتھ لے گیا۔ ان دو آدمیوں نے، جعفر بنگالی نے، صادق دکنی نے، مسلمانوں سے دھوکہ کیا تھا، اور دونوں اس طرح بری طرح سے ذلیل ہوئے کہ تاریخ میں نشان عبرت بن گئے۔ کسی نے بعد میں صادق دکنی کے نام سے کسی بچے کا نام نہیں رکھا، اور جعفر بنگالی کے نام سے کسی نے اپنے بچے کا نام نہیں رکھا۔ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام ایوب رکھے ہیں، محمد علی رکھے ہیں، اقبال رکھے ہیں، لیکن کسی نے آج تک ان بددیانت لوگوں کا نام نہیں رکھا کہ جنہوں نے کبھی قوم اور ملت سے دھوکہ کیا تھا۔ اور اپنے پاکستان کے ابتدا میں دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں، ایک خضر عیاض ٹمانا جاٹوں کی ایک برادری ہے، ان کو ٹمانا کہتے ہیں، اور پنجاب میں سب سے بڑے زمیندار اور بڑی سے بڑی تعداد میں ٹمانے ہیں۔ ضلع سرگودا میں، چنگ میں، ارد گرد و نواح میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ وفا کرنے میں پہلے اسکندر ایاد کو چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر دیتا۔ اس کی منتیں کی گئیں کہ اس وقت تم پنجاب میں اپنی حکومت بنا رہے ہو، اس سے مسلم لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے ہمارے ملک کا دائرہ تنگ ہوگا، تقسیم تو انشاءاللہ ہو ہی ہو، لیکن اس تمہارے عمل سے ملک کی سرحدیں سمٹ جانے کا ڈر ہے، کوئی طریقہ ایسا کرو کہ اس کو تم چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں پنجاب کا چیف منسٹر ہوں، جیسا آج سوچا جا رہا ہے کہ پنجاب سارے انڈیا کا دل ہے، اسی طریقے سے اس وقت بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ جو پنجاب ہے یہ تمام جتنے صوبہ جات ہیں سب کا سردار ہے، اس لیے اس کا جو چیف منسٹر بن جاتا ہے وہ دراصل پورے ملک میں چیف منسٹر بن جاتا ہے، اس لیے اس نے بھی ایسا نہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سکندر دنیا میں زندہ رہا، سکندر ایاد واہ والا، یہ واہ میں یہ جو فیکٹری بنی ہے نا واہ والی، یہ ان کی جگہ میں بنی ہے۔ بہت بڑے جاگیردار تھے، اور ان کے بیٹے دو تھے بڑے مشہور، رفعت ایاد شوکت ایاد۔ شوکت ایاد بلا کا مقرر تھا، جو تقریر کرے میدان میں آگ لگا دیتا تھا، لیکن بی ڈی ممبر بھی نہیں بن سکا۔ رفعت ایاد بھی اسی طریقے سے بڑا روبدار اور بڑا دبدبے والا آدمی تھا۔ کھٹڑ برادری تھی، یہ پٹھانوں کی ایک برادری مانی جاتی ہے، لیکن آج تک دونوں بھائیوں میں سے کوئی آدمی بی ڈی ممبری کے لیے بھی کھڑا ہو کے کامیاب نہیں ہوا۔ دخل ہر مرتبہ دیا ہے لیکن ملا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے بددیانتی کر کے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، اس فائدے کی عمر بھی کچھ نہیں ہوتی، اور وہ ایک بدنامی کا داغ بن جاتا ہے، بلکہ لعنت کا توق بن جاتا ہے جو آئندہ نسلوں کے گلے میں لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ اور خضر ایاد بھی بہت بڑا زمیندار تھا، اور بڑے اعلیٰ ووٹیں لے کر کے وہ چیف منسٹر بنا تھا پنجاب کا، لیکن وہ مسلم لیگ کی حمایت نہ کر سکا، وہ دوسروں کے ساتھ ہو گیا۔ وہ اکھنڈ بھارت کے لوگ تھے، یعنی یہ نہ مسلم لیگی تھے اور نہ کانگریس کے آدمی تھے، یہ ایک درمیانہ طبقہ تھا جس کو وچلا میل آپ کہہ لیں۔ یہ درمیانی طبقہ تھا جو ملک کے تقسیم کے خلاف تھے، سکندر ایاد بھی اور یہ ٹوانا بھی، خضر ایاد بھی سکندر ایاد بھی، دونوں تقسیم کے خلاف تھے۔ یہ تیسرا طبقہ تھا، ان کی تعداد ملک میں گو تھوڑی تھی لیکن یہ خاصی تعداد میں تھے، لیکن اگر یہ مل جاتے تو پاکستان کا حدود اربا بھی بڑھ جاتا، چاروں طرف سے اس کی سرحدیں بھی کھل جاتی،
اور اس کے اندر قوت بھی زیادہ پیدا ہو جاتی، قوت افرادی بھی زیادہ ہوتی، حقوق بھی زیادہ ملتے۔ اس طرح ان لوگوں نے نقصان پہنچایا، غیروں کی دوستی کی، مسلمانوں کی حمایت نہ کر سکے۔ صحابہ کی ایک بڑی قیمتی یادگار ہے، کسی سفر سے واپس آ رہے تھے ایک صحابی، دیکھا آگے کچھ کفار نے کچھ صحابہ کو لوٹا، ان کے کپڑے اتار دیے، اتار کے چھین کے لے گئے۔ وہ صحابی کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا میں سب کو کپڑے دینا چاہوں تو سب کو کپڑے تو نہیں دے سکتا، ان کا سب کو کپڑے نہیں دے سکتا تو لیکن اپنے کپڑے اتار کے ان کے ساتھ بیٹھ تو سکتا ہوں۔ کپڑے اتار کے پھینک دیے، خود ننگے ان کے ساتھ ہو کے بیٹھ گئے۔ شیری سے گرچہ گو ہو کن بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ اگر کچھ بھی نہ کر سکتے، صرف مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے اور مسلمانوں کی قوت افرادی کو تقویت دیتے، آج ان کا نام ہوتا۔ آج انگلینڈ کے ایک ممبر پر میں بیٹھا ہوا ان کی باتیں کر رہا ہوں، میری کوئی ان سے ذاتی عداوت نہیں ہے، کوئی میں خاندان کے لحاظ سے ان کو برا نہیں سمجھتا، مسلمان ہیں، لیکن جو غداری کی ہے وہ ایک مسلمان ہو کے کی ہے، اس لیے تاریخ کا یہ تلخ باب جو ہے ہمیشہ کھلا رہے گا، لوگ اس پر جب بھی بات کریں گے تو تلخی ہوگی۔ اگر ان کو اس سے بچنا تھا تو کیا بچنے کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کے رہتے۔ جو جعفر بنگالی نے اور صادق دکنی نے بےہودہ حرکتیں کی تھیں، انہوں نے بھی ویسے ہی کی، تو پھر بعد میں اس طائف الملوکی تھی، اس کو نراج کہتے ہو نا، اینرکی، یعنی کہ کوئی مستقل حکومت نہ ہونا، 4-10 گاؤں کو ایک نے سمیٹ لیا، یہ چودھری صاحب ہے، 10 دوسرے گاؤں کو دوسرے نے اکٹھا کر لیا، یہ راجہ صاحب ہے، 4-6 ڈھوکیں ایک نے اکٹھی کر لی، یہ رائے صاحب ہے، یہ دیوان صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں۔ اس کا نام ہے طائف الملوکی۔ اورنگزیب کی وفات کے ساتھ ساتھ مغلوں کا زوال شروع ہوا، اور اس وقت فرقہ بندیاں بھی بڑی کثرت سے ہو گئیں، اور اس کے پہلے مصنف شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان کو بہت بزرگ سمجھا جاتا ہے مگر اصل حقیقت ان کی معلوم نہیں ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالی میں اس سوموار تک زندہ رہا تو 15 ہے جی منگل ہوگا، اچھا 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 اچھا، یعنی 14 اگست کی بجائے 15 اگست کو اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے سامنے کتابیں ساتھ لاؤں گا جس میں یہ ذکر ہوگا کس نے کیا کیا ہے۔ اور آج ان کی شاخوں کے لوگ اس وقت دعوت دیتے ہیں، جناب سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، اختلافی باتیں نہ کرو، اس اختلاف کے تو مصنف تم خود ہو، تمہیں کیوں یاد نہیں کہ جس وقت اسلام کا نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تم اور تمہاری جماعت کے بزرگ وہ کہتے تھے ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں۔ آج ہمیں اس کی جسٹیفیکیشن آج کی تاریخ قرآن سے حدیث سے ثابت کر کے دو، پھر ہم مانیں گے کہ تم اتفاق اور وحدت کی جو دعوت دے رہے ہو۔ جو وقت تھا اتفاق کا، اس وقت تم ہندو کے پلیٹ فارم پر سوار ہو گئے، تو نے کہا ہم پہلے میں ہندوستانی ہوں پیچھے مسلمان ہوں۔ یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے، نہ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے یاران وفا کا جو کردار ہے وہ اس صفحہ تاریخ پر سورج کی طرح چمک رہا ہے کہ کیا اس عقیدے کا اسلام میں وجود ہے۔ اسلام خاکدان ارضی کا پابند نہیں ہے، جغرافی سرحدوں کا پابند نہیں ہے۔ اس وقت جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر تقریر میں ہم اس کا رد کرتے ہیں، ہر موقع پر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت وہ جغرافیائی لحاظ سے تو ایک ایسی جگہ واقع ہے جس طرح کے ہندوستان کے باقی حصے ہم سے دور واقع ہیں، اس طرح وہ بھی دور واقع ہے۔ اس کے لیے ہم کیوں تڑپتے ہیں، کیوں بے قرار ہیں؟ آپ نے دیکھا زلزلہ آیا تو ہم نے 2,72,00,000 روپیہ لے کر کے ان دوستوں میں تقسیم کیا، اور گلی گلی گھوم کے ان کے ہمدردی کی، ان سے محبت اور پیار کا اظہار کیا۔ ہر دکھ سکھ میں ہم ان کے ساتھ ہیں، جس قابل ہیں جب تک سانس آخری نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سرحد قریب ہونے کی وجہ سے تو نہیں، امرتسر قریب ہے لاہور سے، صرف 30 میل ہے امرتسر سے صرف 30 میل ہے جلندھر۔ میں گیا ہوں راستوں پر
طالب علمی کے زمانے میں سفر کیے تو دلی جو ہے یہ لاہور سے 460 میل ہے. جو پنڈی سے آپ چلیں تو پنڈی سے سری نگر 192 میل تو سری نگر ہے, وہ اس سے بھی آگے جنگیں ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ ہم کیوں تڑپتے ہیں, ان کے سانسوں کے ساتھ ملا کے سانس کیوں لیتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان کا ایمان سچا ہے, ان کا دین سچا ہے, کتنے دکھ میں مبتلا ہیں. وہ راشن ہمارا کھاتے ہیں, پتہ نہیں بھوکے رہتے ہیں, پتہ نہیں راشن ملتا یا نہیں ملتا, لیکن پاکستان کے جھنڈے میں اپنا کفن تسلیم کرتے ہیں. اتنی وفا کسی قوم میں ہے؟ تو کس وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے والے ہمیں کلمہ پڑھنے والا سمجھتے ہیں. یہ ہے نا اسلام مسلمان ہونے کا مزہ کہ جس قابل جو بھی کوئی ہے وہ اس قدر کام کرتا ہے. حضرت سہیل یمنی یمن والوں سے لڑے. یمنیوں نے کہا تم یمنی ہو کر اہل یمن سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں پہلے مسلمانوں پیچھے یمنی ہوں. یمن ہمارا دین نہیں ہے, یمن ہمارا ملک ہے, ہمارا بلڈ ہے. عقیدے اور دین کے مقابلے میں بلڈ اور زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے. مسلمانوں نے کہا اس زمین میں ہم نہیں رہنا چاہتے جس میں ہمارا دین سلامت نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ سورہ نساء میں ایک جگہ رب نے ڈانٹا ہے اور ان سے ایکسپلینیشن کال کی ہے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اور کسی وطن کی کیا قیمت ہے کعبے کے سین میں کھڑے ہو کے. عاشقان رسول کہتے ہیں مولا کریم اس شہر سے ہمیں نکال جس شہر کے ہمیں اپنے محبوب کبریا کے ساتھ رسم وفا ادا نہیں کرنے دیتے. ان کا تہذیب و تمدن ہمارے تہذیب و تمدن میں حائل ہے. ان کے عقائد و نظریات روزانہ کی زندگی ہماری نظریاتی زندگی کو مانے ہے. اس لیے مولا کریم اس شہر سے نکال. پوچھا رسول کریم اور تم میرے محبوب تم بتاؤ, تیرے ساتھی بتائیں کہ کیوں نہیں لڑتے ان کے لیے جو کعبے کے سین میں کھڑے ہو کر کے فریاد کرتے ہیں. مولا کریم اس شہر سے نکال. یار کعبہ شریف ہے, ایک سجدہ کریں تو لاکھ سجدے کا ثواب ہے, ایک ریال خرچ کریں لاکھ ریال کا ثواب ہے, ایک نیکی کریں لاکھ نیکی درج ہوتی ہے. ان کا آج نیکی کی بحث نہیں, آج ہماری اعتقادی حریت کا سوال ہے. ہمارے اعتقاد اور ہمارے اعمال اگر آزاد ہیں تو ہم آزاد ہیں, نہیں تو ثواب کی کثرت سے ہمارا مدعا پورا نہیں ہوتا. گفت معشوق بعاشق اے فتح تو بغربت دیدہ ہی بس شہ رہا پس قدامی شہر ہاں خوش ترست گفت آن شہر کے در دل برست. رومی فرماتے ہیں کہ ایک محبوب نے اپنے محب سے کہا وہ جوان تم نے تو دنیا چل پھر کے دیکھی ہے, بتا شہروں میں کون سا شہر سب سے اچھا ہے؟ انہوں نے کہا آن شہر کے در دل برست خوش طرح شہر کے در دل برست. سب سے اچھا وہ شہر ہے جس میں تو بستا ہے. ہر کجا تو بابانی من خوش دلم گرج باشد کارے گورے منزلم. اگر تو میرے ساتھ ہو تو قبر کی گہرائیوں میں راضی رہوں, اور اگر تو میرے ساتھ نہ ہو تو گرد بابانی من خوش دلم گرج باشد کارے گورے منزلم. با تو دوزخ جنت ہستا ہے دل ربا بے تو جنت دوزخ ہستا ہے جان فضا. اگر تو ساتھ ہو تو دوزخ بھی جنت ہے, اور اگر تو ساتھ نہ ہو تو پھر جنت بھی دوزخ ہے. تو سرکار کے غلام کہتے ہیں کہ اے اللہ اس شہر سے ہمیں نکال. ان کا کعبہ شریف وطن نہیں تھا, مکہ شریف کے رہنے والے نہیں تھے. کہا مکے میں رہتے تو ہیں, سرکار سے مل نہیں سکتے, سرکار کا دیدار نہیں کر سکتے, سرکار کی تعلیمات پر آزادی سے عمل نہیں کر سکتے. ہمارے شب و روز دوسروں کے دباؤ کے نیچے دبے ہوئے ہیں.
اے مولا کریم اس شہر سے ہمیں نکال، تو معلوم ہوا مسلمان تو کعبے پر راضی ہونے والی قوم نہیں ہے۔ جس جگہ سرکار کا مشن پورا ہو، کعبہ چھوڑ کے بھی پورا ہو تو مشن پورا کرنا ہے۔ امام حسین نے مدینہ شریف چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کربلا میں گئے کہ نہ گئے؟ سرکار نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے مکہ چھوڑا کہ نہ چھوڑا؟ مکہ سرکار کا وطن نہیں تھا؟ معلوم ہوا مشن مصطفیٰ جو ہے مقصود اصلی ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں اگر آپ کو آب و ہوا اچھی ملتی ہے، سبزہ ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، پھول ملتے ہیں، اور ملک سرسبز و شاداب ہے، خوشگوار ہے، موسم اور ماحول اچھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نوکے نیزہ پر بیٹھ کے زندگی گزارنی منظور ہے، مگر سرکار کے مشن کے خلاف جینا منظور نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بلند فرمائے، بڑا مخلص مسلمان ہے، آتش پرستوں کے گھر پیدا ہوا، ایرانیوں کا مذہب جو تھا زرواسٹرین تھا، وہ آتش پرست تھے، وہاں سے چلے، نوشروان کی اولاد میں سے تھے، نوشروان کا جو بیٹا تھا ہرمز اس کی اولاد میں سے تھے، خاص طور پر ان کا شجرہ دیا کتابوں نے، اور پہلے وہ یہودی ہوئے، پھر وہ نصرانی ہوئے، تلاش کرتے کرتے سرکار کی بارگاہ میں آ پہنچے، 225 برس ان کی عمر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک سرکار کی تلاش میں ہیں، اسی کی پیس بٹھائے یار تیرے ملنے نو، کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں پھرے، آخر سرکار کی بارگاہ میں آ پہنچے، اور جس وقت وہ سرکار کو پا لیا، جے ایک دن محبوب پیارا وسے نال اساڑے، تو پھر جانا ہما پکھیرو پھتا جال اساڑے۔ ہما اس پرندے کا نام ہے جو محض خیالی پرندہ ہے، ان ایرانیوں کا خیال ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جائے بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ میاں صاحب عرفے کڑی فرماتے ہیں، جے ایک دن محبوب پیارا وسے نال اساڑے، تو پھر جانا ہما پکھیروں لگا جال اساڑے۔ یہ ہم سمجھ جائیں گے کہ آج ہما پرندہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اس کے سر پر سے گزرنے سے ہمارا کام بن جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے، اس عمر میں ایک دن بیٹھے ہوئے مدینہ طیبہ، کھجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے گھر نہیں ہیں، ایسے کھجور کی گڑیں کھود کے، چڑوں کو کھود کے بیچ میں گھونسلے سے بنائے ہوئے ہیں رات چھپنے کے لیے، اگر بارش آ جائے تو ان جڑوں کے نیچے چھپ کے رات گزار لیں۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے صحابہ، ایک وقت تم پر آئے گا کہ تم ایران فتح کرو گے، اور چھوٹا سا قافلہ ہوگا، اور حضرت سلمان فارسی ان کا انچارج ہوگا، اور قصر ابیض کو وہ فتح کرے گا۔ باتیں کتنی ہیں، دن جمعے کا ہوگا اور افراد تھوڑے سے ہوں گے، چھوٹا سا قافلہ ہوگا، سلمان فارسی زندہ ہوگا اور یہ اس قافلے کا انچارج ہوگا، یہ عملہ آور ہوگا۔ قصر ابیض جو ایرانیوں کا شاہی محل ہے نا، اس کا نام ہے قصر ابیض۔ یہ جس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہو، یہ ایڈم ہاؤس تھا، یہ سیاسیات کی کتابوں نے لکھا ہے۔ یہ امریکہ کا جو ہے نا اس وقت وائٹ ہاؤس، اس کو کبھی 1891 میں آگ لگی تھی، یہ سیاہ ہو گیا تھا، اس کی سفیدی کرا کے اور اس کی پینٹنگ انہوں نے کی ہے، اس کو ٹیمپر کر کے سفید کر دیا، اس کے بعد اس کا نام ہوا وائٹ ہاؤس۔ کیا نام رکھیں؟ کا جو ایرانیوں کے دارالخلافے کا نام تھا وہ رکھ لیتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے آدمی تھے۔ اس میں کتنی باتوں کا پتہ چلا، ایک تو یہ کہ سرکار کو پتہ، یہ جس کی 225 برس عمر ہے یہ اور زندہ رہے گا، ایک یہ کہ دن جمعے کا ہوگا، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ نہیں؟ سرکار کے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ آپ کو کس طرح پتہ ہے، یا سچ مچ یہ باتیں ہوں گی؟ انہوں نے اس کو ریکنفرم نہیں کیا، انہیں پتہ ہے جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، اس بات نے ہونا ہی ہونا ہے۔
اب جناب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم پر گئے ہوئے ہیں، وہ ایریا کمانڈر ہیں، اور حضرت سلمان فارسی ان میں ایک سپاہی ہے۔ 250 برس عمر سے زیادہ عمر ہو چکی ہوئی ہے، دور فاروقی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ 250 کے قریب عمر ہو، کیونکہ جو مورخین نے لکھا کہ دور فاروقی میں ان کے عمر شریف 250 برس ہو کے وصال ہوا تھا۔ اب جناب جس وقت قلعہ جلولہ کو فتح کر چکے، دریائے دجلہ کا کنارہ آ گیا، اس وقت حضرت سعد سے کہتے ہیں کہ اے سعد، تم سے ایک بات کہوں؟ کہو۔ انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ ایک دن فلاں موقع پر مدینہ طیبہ میں فلاں کھجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا تھا جمعے کا دن ہوگا، کارواں چھوٹا سا ہوگا، سلمان فارسی ان کا انچارج ہوگا، اور وہ قصر ابیض کو فتح کرے گا۔ یاد ہے یہ بات؟ کہا یاد آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے اجازت دو، میں حملہ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا یار آج حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہے، اور ہے بھی وہ اونچی جگہ سے نیچے تیر کا مار بڑا زبردست اور خوفناک ہوتا ہے۔ ان کا ایک بات میری سن لو، نص رسول اللہ کی موجودگی میں کسی مجتہد کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہے۔ مجتہد اس عالم دین کو کہتے ہیں جس کو تمام علوم متداولہ، جن کو اسلامک نارمیٹیو سائنسز کہتے ہیں نا، اسلامک نارمیٹیو سائنس، اسلام کے معیاری علوم جو دلیل بنانے کے کام آتے ہیں، ان سب علوم کا جاننے والا ہو، ان کو قرآن اور حدیث کے متن پر اپلائی کرے، اور بیچ میں سے قانون دریافت کر لے، جس بارے میں پہلے کوئی قانون موجود نہیں ہے قانون وضع کر لے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ کہا بے شک تو مجتہد ہے، بے شک تو فاضل آدمی ہے، بے شک تو افاضل صحابہ میں سے ہے، مگر نص رسول اللہ کی موجودگی میں، نص کہتے ہیں نبی کا ایکسپریس پروویژن، سرکار نے واضح طور پر جو بات کہی ہے کہ نص رسول اللہ کی موجودگی میں مجتہد کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہے۔ یہ لو اللہ کو نام لے کر کے لیتا ہوں، یہ کہہ کے گھوڑے کو پیچھے لے جا کے بڑی اونچائی سے گھوڑے کو کھدایا اور سیدھے چھلانگ لگائی دریائے دجلہ میں۔ اور ایرانی بڑے پرانے جنگجو تھے، وہ جاتے وقت انہوں نے ایسا کیا کہ لکڑی کا پل تھا، اس کو آگ دی، اس کو جلا دیا، اب آنے جانے کی کمیونیکیشن بند ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا پل تو جلا سکتے ہو، ہمارے دل تو نہیں جلا سکتے ہو، جو بات سرکار نے کہی اس نے پورا ہونا۔ انہوں نے کہا سلمان یہ جماعت تھوڑی سی ہے تو پھر یہ کرینہ ہے کمزور ہونے کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہار جاؤ۔ انہوں نے کہا جماعت کا تھوڑا سا ہونا یہ دلیل ہے ہماری کامیابی کی، کیونکہ سرکار نے جماعت کی ڈیفینیشن بیان کی تھی، تم اس کو کمزوری کا ذریعہ سمجھتے ہو، میں سمجھتا ہوں اس کی ایگزیکٹنیس کا، اس کی کریکشن کا صحیح نمونہ جو سرکار نے فرمایا وہ پورا ہے۔ دریا کی بیڈ میں پہنچے، ایرانیوں نے تیر کھول دیے، اور بڑے بڑے چوٹی کے آرچرز تھے، انہوں نے تیر اندازی کی، گھوڑوں کے منہوں پہ تیر لگ رہے ہیں، شاہ سواروں کے منہوں پر لگ رہے ہیں، گھوڑوں کی گردن باہر ہے، شاہ سوار کی گردن باہر ہے، شاہ سوار کا باقی بدن ڈوبا ہوا ہے اور گھوڑے کا باقی بدن بھی ڈوبا ہوا ہے، اور وہ جسے مرغابیاں جا رہی ہوتی ہیں اس ذریعے سمندر کے اس دریا کی تہ میں سے وہ گزرے جا رہے ہیں، اتنا خون بہا کہ پوری بیڈ جو ہے، پوری دریا کی سطح وہ خون ہو کے بہی۔ پیچھے سے سلمان فارسی کہتے ہیں، پیچھے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اے سلمان واپس ہو آؤ، دشمن تمہارے سر چڑھے ہوئے ہیں اور تمہاری حالت خراب ہے۔ ان کا طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے، وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے۔ اب مرے یا جیے دشمن کے گھر جائیں گے۔ تو سامنے والے سائل پہ جا لگے، وہاں جا کے گھوڑوں کے تیر بھی نکالے، اپنے تیر بھی نکالے، ادھر یہ تیر نکال رہے ہیں، ادھر ایرانی بھاگ رہے ہیں، کہتے واللہ مجانین، خدا کی قسم یہ پاگل آ گئے، یعنی اتنے تیر کھا کے اس وقت ڈوبتے ڈوبتے بچے ہیں، تو یہاں پہنچ آئے ہیں، ان کا دماغ نہیں کام کرتا، یہ پاگل ہیں، یعنی عشق رسول کا جنون ان کو آیا ہوا ہے، ان کا مقابلہ کرنا
یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، فرزانوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، دیوانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صلح حدیبیہ کے بعد عروہ بن مسعود نے بھی یہ بات کہی تھی، وہ دشمن کا سفیر بن کر کے آیا تھا، دیکھا سرکار کے صحابہ سرکار تھوکتے ہیں وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور سرکار دو عالم السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں مبارک پر جو پانی گرتا ہے وہ چوس لیتے ہیں۔ اس نے واپس جا کے کہا یار جس طرح میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں تو میں یقین دلاتا ہوں اب تم ان سے نہیں لڑ سکتے، فرزانوں سے لڑا جا سکتا، دیوانوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ اب جناب تو بات آگے جو کہی تھی پوری حدیث کس طرح ہے، سرکار نے فرمایا قصر ابیض فتح ہوگا اور سلمان فارسی جمعے کی پہلی اذان شاہی محل کے مینار پہ کھڑے ہو کے دے گا۔ اب جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نیچے اترتے ہی گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے اتر گئے، کتنا بھروسہ ہے، اب گھوڑا ان کی ٹرانسپورٹ ہے، گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے اترے۔ جس کو یہ نہ یقین ہو میرا نبی غیب جانتا ہے وہ یہ کس طرح بہادری کرے گا۔ اب بتاؤ سرکار کا علم لڑا ہے یا اس وقت مسلمانوں کی تلواریں اور تیر لڑے ہیں؟ گھوڑے کو چھوڑ کے ایک دھکا مارا اور قلعے کے دروازے کے ٹکڑے کر دیے۔ 225 برس کی عمر کا بندہ، لائف ایکسپیکٹیشن ان دنوں 62 سال 63 سال یہ لائف ایکسپیکٹنسی تھی، تو اس وقت میں 225 برس کا آدمی ہو کر ایک دھکے سے شاہی قلعے کا دروازہ توڑ دے، یہ کہاں کی بات ہے؟ معلومہ لگے تیر تھے، طاقت کمان دیے، پیچھے جو سرکار کا زور آ رہا ہے اس نے قلعے کا دروازہ توڑا۔ اب جناب اندر جا کے باقی صحابہ جو تھے وہ لگے مال غنیمت لوٹنے، لیکن سلمان فارسی سیدھے اوپر مینار پہ چڑھ گئے، اوپر مینار پہ چڑھ کے جا کے جمعے کی اذان کہی اور جمعہ کی نماز پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان بندگان خدا کو عزت بخشے، ان کی قبریں منور رکھے، دن بدن ان کی عزتوں میں اضافہ ہو۔ اس وقت ایرانیوں نے کہا تو ایرانی ہو کے، پرشین ہو کے، نوشیروان کی اولاد میں سے ہو کے تو ہمارے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہے؟ یہ تیرا وطن ہے۔ ان کا میں پہلے مسلمان ہوں پیچھے ایرانی ہوں، تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے، یہ تمہاری بولی تو اپنی نوعیت کی ہے۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ عربی لیکن ان کو اٹھا کے کہیں یہ رومن لے گئے تھے، ادھر بیچ دیا تھا، غلام بنا لیا تھا، تو ساری زندگی رومنوں میں گزری۔ اب اپنے آپ کو وہ رومن قوم کا ایک بندہ سمجھتے تھے۔ جو لڑائی ہوئی رومنوں سے دور فاروقی میں، ان کا تو رومن ہو کر رومنوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ان کا میں پہلے مسلمان ہوں پیچھے رومی ہوں۔ یہ جنہوں نے یہ کہا تھا مسلم لیگ کے مقابلے میں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کی کون سی سیکشن تم نے استعمال کی، حدیث کی کون سی سیکشن تم نے استعمال کی، وہ کون سی حدیث ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، ہم نے تو اسلام کو ہی وطن سمجھا ہے، اسلام ہی کو قومیت سمجھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے۔ وگرنہ یہ جان لو کہ اس وقت پاکستان میں کلکتے کے اجلے ہوئے مہاجرین موجود ہیں کہ نہیں، اور اس کے علاوہ یو پی سی پی کے مسلمان موجود ہیں کہ نہیں؟ ان کو کون پاکستان میں لایا ہے؟ ایک مرتبہ مہاجر ہو کر کے وہ گئے تھے کبھی بنگلہ دیش میں، وہاں سے مہاجر ہو کر آئے پشاور میں بھی، کراچی میں بھی۔ بتاؤ اتنی مرتبہ یہ رولے ہیں، خواہ آگے چل کے کچھ بھی ہوا ہے، لیکن ان کو کون سی چیز لائی ہے؟ وہ جذبہ ایمان اور اسلام لایا تھا، وگرنہ یہ کس ملک میں پیدا ہوئے، کہاں پلے، کون سی بولی بولتے تھے، کس طرح کے ان کے بلڈ تھے، کیسی کیسی ان کی خوراک تھی، کس طرح کے وہ گرم مسالے کھایا کرتے تھے، پھر کہاں کہاں رولے کیسے کیسے آئے۔ لیکن اسلام ایک قوت کا نام ہے، اس نے ان سب کو اکٹھا کر لیا۔ اگر آج ہم یہ نعرہ لگائے یا یہ نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تم اس اتفاق کی دعوت دے رہے ہو کہ جو تم نے مسلم لیگ کے مقابلے میں دعوت اتفاق کیا تھا۔ اس وقت تم کافروں کی طاقت بنے تھے۔ اور اس وقت کی بڑی عجیب و غریب بات ہے، مولوی محمد رفیق صاحب جمیعت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری تھے، اور حسین احمد مدنی صاحب ان کے صدر تھے، اور وہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے شاگرد تھے، اور وہ شبیر احمد عثمانی کے پاس آئے
کہ حضرت آپ اگر چاہیں تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا ثبوت لایا ہوں جس میں انگریز کی وہ چٹھی موجود ہے کہ تم نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کر کے جماعت علماء ہند سے الگ ہوئے ہو۔ ان کا میں اس کو سچا تو نہیں کہتا لیکن جھوٹا کہہ سکتا ہی نہیں ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ عدالت کہے یہ قتل تو میں نے نہیں کیا لیکن اس کا انکار تو میں کر سکتا ہی نہیں ہوں، پھانسی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ گلٹی پلیڈنگ ہے یا نہیں؟ انہوں نے پھر اس کی تعویل کی، ان کا دیکھو شروع میں بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو پیسے میں نے لیے وہ حرام تھے لیکن رفتہ رفتہ میرے خون میں پگھل کے وہ حلال ہو جائیں گے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تبلیغی جماعت کو وائسرائے نے پاس بلا کے حکیم عبدالرشید کی معرفت پیسے دیے تھے کہ تم اس جماعت کو چلاؤ، خرچہ ہم کریں گے، اور پہلے میواتی مسلمانوں کو انہوں نے اس پیچھے میں ڈالا۔ یہ جو پجاموں والے زیادہ تر نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تبلیغی ہوئے ہی وہ ہیں اور پیسہ اس پر انگریز وائسرائے کا لگا ہے۔ کہتے دیکھو وہ ابتدا میں انہوں نے انگریز وائسرائے سے پیسے لیے تھے لیکن بعد رفتہ رفتہ وہ کام ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کا مطلب ہم نے اگر حرام کھایا ہے تو رفتہ رفتہ ہماری رگوں میں جا کے پگھل جائے گا۔ یہ بات اس کتاب میں لکھی جو دیوبند میں چھپی ہے، اس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین۔ تحریری بات چیت ہوتی رہی۔ ایک صدر تھے حسین احمد صاحب مدنی جنہوں نے کہا تھا میں پہلے ہندوستانی اور پیچھے مسلمان ہوں، اور دوسرے صدر تھے وہ شبیر احمد صاحب عثمانی، اور درمیان میں مولوی محمد رفیق صاحب جو جنرل سیکرٹری تھے علماء ہند کے، وہ یہ گفتگو کراتے رہے۔ اب بتائیے کیا فرق رہ گیا بات کو سمجھنے میں؟ یہ پیسے لینے والی قوم ہے، اگر انہوں نے کہا چکلمہ پڑھ تو چکلمہ بھی جو پڑھا ہے وہ پیسوں پر پڑھا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو پیسے ملے جن کو کلمہ آتا ہی نہیں تھا۔ ایک سکھ کو پکڑ لیا چکلمہ پڑھو، انہوں نے کہا 10 روپے لے لو کلمہ نہ پڑھاؤ، انہوں نے کہا نہیں بہت توڑا ہے کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا 20 روپے لے لو، انہوں نے کہا نہیں اتنے میں مستثنا نہیں کرتا، چکلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کرتے کرتے 100 تک گیا۔ سکھ نے آخر سوچا چلو پڑھ لیتا ہوں بعد میں مکر جاؤں گا، انہوں نے کہا چل پڑھا، انہوں نے کہا خبیث دفع ہو جاؤ مجھ کو بھی نہیں آتا۔ یعنی وہ روزگار ایسا کھلا، جن کو کلمہ نہیں آتا تھا وہ کلمہ پڑھانے پر لگائے گئے، کیونکہ پیسے جو تھے وہ انگریز وائسرائے کے تھے، تو جو انگریز وائسرائے کے پیسوں پر چلے۔ آئندہ میں انشاءاللہ جس تاریخ وہ منگل کا دن وہ بتاتے، منگل کے دن یوم آزادی منائیں گے انشاءاللہ، اس میں ریفرنسز میں ساتھ لاؤں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ چاہیں تو اس کو پڑھ لیں، چاہیں تو فوٹو اسٹیٹ کر لیں، آپ کو آپ کی تسکین کے لیے، وگرنہ مجھے یاد ہے فلاں صفحے پر لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ آج کچھ کتابیں جن کو آج سے کوئی 55 برس پہلے میں نے نشانات لگائے تھے، کبھی ضرورت پیش آئی، آج اچانک اسی نشان پر تلاش کیا تو وہ ساری باتیں نکل آئیں۔ اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن الحمدللہ حافظہ ٹھیک ہے، یاد کام کرتی ہے۔ اب وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، اس لیے بات کو ختم کرتا ہوں۔